آن حضرت علیہ السلام کا خطبہ جب زخم ٹھیک ہوا۔ اے کوفے والو، اپنے ہمسائے اور مہمانوں کے متعلق خدا سے ڈرو، اور اس اہل بیت کے متعلق خدا سے ڈرو کہ جن سے خدا نے رجس کو دور رکھا ہے اور پاک و پاکیزہ کر دیا ہے۔ معاویہ کے ساتھ صلح کے وقت آن حضرت علیہ السلام کا خطبہ۔ امام سجاد علیہ السلام سے منقول ہے، جب امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کے ساتھ صلح کرنے کا ارادہ کیا تو اپنے گھر سے نکلے اور اس سے ملاقات کی۔ جب دونوں جمع ہوئے تو معاویہ منبر پر گیا اور حکم دیا امام ایک زینہ اس سے نیچے بیٹھیں۔ پھر معاویہ نے یہ گفتگو کی، اے لوگو، یہ علی اور فاطمہ کا بیٹا حسن ہے، اور یہ ہمیں خلافت کے لائق جانتا ہے اور اپنے آپ کو اس کے لائق نہیں جانتا، اور آیا ہے تاکہ اپنے اختیار سے صلح کرے۔ پھر کہا، اے حسن اٹھو۔ امام حسن علیہ السلام اٹھے اور اس طرح گفتگو فرمائی، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو فراوان نعمتوں کی وجہ سے اور بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کرنے کی وجہ سے جاننے والا ہے، اور نہ جاننے والوں کے لیے قابل تعریف اور لائق حمد ہے۔ ایسے بندے جو اس کے وجود کا اعتراف کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ اپنی جلالت اور بزرگی کی وجہ سے وہم و گمان سے دور ہے، اور وہم اس تک نہیں پہنچ سکتے، اپنی مخلوقات کی فکروں میں آنے سے اور عقل مندوں کے احاطے سے بلند ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اپنی خدائی، اپنے وجود اور وحدانیت میں اکیلا ہے، بے نیاز ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ایسا اکیلا ہے کہ اسے مددگار کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کا بندہ اور رسول ہیں، اور اسے اس نے چنا اور منتخب کیا ہے، اور اس سے راضی ہوا ہے، اور اسے بھیجا تاکہ حق کی طرف بلائے۔ جس چیز سے خدا کے بندے ڈرتے ہیں اس سے ڈرانے والا ہے، اور جس چیز سے گنہگاروں کی امید ہے اس کی خوشخبری دینے والا ہے۔ پس امت کو اس نے نصیحت کی اور اپنے پیغام کو انجام دیا، اور لوگوں کے لیے ان کے عمل و درجات واضح کیے، ایسی گواہی کہ اسی عقیدے پر مروں اور زندہ اٹھوں، اور اسی کے ساتھ قیامت کے دن نزدیک رہوں اور خوش رہوں، اور میں تنہا ہوں۔ اے خدا کے بندو، اور تم دل اور کان رکھتے ہو، غور و فکر کرو، ہم وہ اہل بیت ہیں کہ جن کو خدا نے اسلام کے ساتھ عزت و احترام دیا، اور ہمیں چنا اور منتخب کیا، اور ہمیں رجس سے دور رکھا اور پاک و پاکیزہ کر دیا۔ اور رجس وہی شک و تردد ہے، ہم کبھی بھی اس خدا اور دین کے بارے میں شک نہیں کرتے، اور ہمیں ہر گمراہی اور رجس سے پاک کیا، جبکہ ہم آدم سے پہلے ہم خدا کے لیے خالص تھے۔ اور یہ خدا کی طرف ایک نعمت ہے، لوگوں کے درمیان جب بھی دو گروہ ہوں جن میں ہم ہوں تو ان میں خدا ہمیں بہترین قرار دیتا ہے۔ کتنے زمانے اور صدیاں گزر گئیں، یہاں تک کہ خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور رسالت کے لیے چنا، ان پر کتاب نازل فرمائی، اور پھر انہیں حکم دیا کہ لوگوں کو خدا کی طرف بلائیں۔ میرے والد سب سے پہلے وہ شخص تھے جنہوں نے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو قبول کیا، اور سب سے پہلے شخص ہیں جو ان کے ساتھ ایمان لائے اور خدا کے رسول کی تصدیق کی۔ اور خدا اس کتاب میں جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی اس طرح فرماتا ہے، کیا وہ شخص جس کے ساتھ اس کے خدا کی طرف سے نشانی ہو، اور وہ شخص جس کے ساتھ اس کے خدا کی طرف سے شاہد اور گواہی دینے والا ہو، پس خدا کا رسول وہ ہے جس کے ساتھ خدا کی نشانی ہے، اور میرے والد وہ ہیں جو اس کے ساتھ تھے۔ اور حج کے دوران سورہ برات کی تلاوت کرے تو فرمایا، اے علی، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ یہ لکھی ہوئی سورہ یا تو میں خود لے کر جاؤں یا وہ لے کر جائے جو مجھ سے ہو، اور تو مجھ سے ہے
پس علی رسول خدا سے ہے اور رسول خدا علی سے ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب علی علیہ السلام اور ان کے بھائی جعفر ابن ابی طالب اور ان کے غلام زید بن حارث کے درمیان فیصلہ کیا تو علی علیہ السلام کے متعلق فرمایا، اے علی، بہرحال تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، اور تم میرے بعد ہر مومن کے سرپرست ہو، پس میرے والد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنے والوں میں سب سے پہلے تھے اور ان کی حفاظت اپنی جان کے ساتھ کی۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ہر جگہ پر ترجیح دیتے تھے، ہر مشکل کام کے لیے انہیں بھیجتے تھے، کیونکہ ان پر اعتماد اور اطمینان تھا، اور یہ اس لیے تھا کہ وہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیر خواہ تھے، خدا اور رسول کے نزدیک ترین شخص تھے، اور خدا فرماتا ہے، آگے جانے والے آگے چلے گئے اور وہی بارگاہ خدا میں مقرب ہیں۔ پس میرے والد خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سب سے آگے جانے والے تھے اور نزدیک ہونے والوں میں نزدیک ترین تھے، اور خدا فرماتا ہے کہ برابر نہیں ہیں وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے خرچ کرتے تھے اور جنگ لڑتے رہے، بلکہ وہ بلند درجات کے مالک ہیں۔ پس میرے والد یہی اسلام لانے والے اور ایمان والے ہیں، سب سے پہلے خدا اور رسول کی طرف ہجرت انہوں نے کی اور رسول خدا کے ساتھ جا کر ملے، اور سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے سرمایے سے راہ خدا میں خرچ کیا۔ خدا فرماتا ہے، اور وہ لوگ جو بعد میں آئے اور کہتے ہیں، اے خدا، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں بخش دے، اور ہمارے دلوں میں ایمان لانے کے متعلق کینہ پیدا نہ کر۔ اے خدا، تو بے شک مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ پس امت کے سارے افراد ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، کیونکہ وہ سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں، اور ان سے پہلے کوئی ایمان نہ لایا۔ اور خدا فرماتا ہے، مہاجرین اور انصار میں سب سے سبقت لے جانے والے اور وہ جنہوں نے نیکی کے ساتھ پیروی کی۔ پس علی علیہ السلام آگے جانے والوں میں سے سبقت لے جانے والے ہیں، اور پس جس طرح خدا نے آگے جانے والوں کو چھوڑ جانے والوں اور پیچھے رہ جانے والوں پر فضیلت دی ہے۔ اور خدا فرماتا ہے، کیا تم حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد الحرام کی تعمیر کو خدا اور قیامت کے دن کے ساتھ ایمان لانے والوں اور خدا کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو برابر قرار دیتے ہو؟ بے شک وہ راہ خدا کے مجاہد تھے۔ یہ آیت ان پر اتری ہے۔ ان لوگوں میں جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، ان کے چچا حمزہ اور ان کے چچا کے بیٹے جعفر تھے، اور یہ دونوں بہت سے اصحاب کے درمیان شہید ہوئے۔ خدا ان دونوں سے راضی ہے۔ خدا نے ان شہداء میں سے حضرت حمزہ کو سید الشہداء قرار دیا، اور جعفر کے لیے 2 پر پیدا کیے کہ جدھر چاہیں فرشتوں کے ساتھ پرواز کریں۔ یہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے، اس قرابت کے خاطر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی شہداء میں سے حضرت حمزہ کے لیے نماز جنازہ میں 70 تکبیریں پڑھیں۔ خدا نے اسی طرح رسول خدا کی نیک بیویوں کے لیے 2 اجر اور بد بیویوں کے لیے 2 گنا عذاب قرار دیا ہے، اور یہ سزا اور عذاب میں اضافہ رسول خدا کی رشتہ داری کی وجہ سے ہے۔ اور رسول خدا کی مسجد میں 1 رکعت نماز پڑھنے کو باقی مساجد میں 1000 رکعت نماز کے برابر قرار دیا ہے۔ مکے میں مسجد الحرام کے علاوہ جو خدا کے خلیل حضرت ابراہیم کی ہے، اور یہ فضیلت صرف اس لیے ہے کہ رسول خدا کے نزدیک بڑی عزت ہے، اور خدا نے اپنے نبی پر درود پڑھنے کو تمام مومنوں پر واجب کیا ہے۔ اور مومنوں نے کہا، اے رسول خدا، آپ پر درود کس طرح پڑھا جائے؟ تو فرمایا کہ کہو،
اے خدا محمد اور اس کی آل پر درود بھیج۔ پس ہر مسلمان پر واجب ہے کہ خدا کے نبی کے ساتھ ہم پر بھی درود بھیجے، اور خدا نے غنیمت کا خمس اپنے نبی پر حلال کیا ہے اور اپنی کتاب میں ان کو ان کے لیے واجب قرار دیا ہے، اس پر صدقہ حرام کیا ہے اور ہم پر بھی حرام ہے۔ پس تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں کہ جس چیز میں اپنے نبی کو داخل کیا اور ہمیں بھی داخل کیا، اور جس چیز سے اپنے نبی کو پاک و صاف رکھا ہمیں بھی پاک و صاف رکھا، اور یہ عزت ہے جو خدا نے ہمیں اپنے نبی کے ساتھ عطا فرمائی ہے، اور ایسی فضیلت ہے کہ ہمیں اس کے ذریعے سے دوسروں پر برتری دی ہے۔ اور جب اہل کتاب نے محمد کا انکار کیا اور ان سے استدلال و دلیل کو طلب کیا تو خدا نے فرمایا ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لے آؤ، ہم اپنی جانوں کو لے آتے ہیں۔ پھر قسم دے کر مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت کرتے ہیں۔ خدا نے لوگوں میں سے اپنی جان کی جگہ میرے والد علی علیہ السلام اور بیٹوں کی جگہ مجھے اور میرے بھائی کو، اور عورتوں کی جگہ میری والدہ فاطمہ کو لیا، پس ہم ان کے کان خون اور جان ہیں، ہم ان سے ہیں اور وہ ہم سے ہیں۔ اور خدا فرماتا ہے سوائے اس کے نہیں کہ خدا چاہتا ہے اے اہل بیت تم سے رجس کو دور رکھے اور تمہیں پاک و پاکیزہ رکھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول خدا نے میرے بھائی، میری والدہ اور میرے والد کو جمع کیا اور اپنے ساتھ ہم سب کو ام سلمہ کی ابا میں لیا، اور یہ کام ام سلمہ کے حجرے میں اس دن ہوا جو دن ام سلمہ کے لیے مخصوص تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں اور میرا خاندان ہے، پس ان سے رجس اور نجاست کو دور رکھ اور انہیں پاک اور پاکیزہ رکھ۔ ام سلمہ نے عرض کی کیا میں بھی ان کے ساتھ داخل ہو جاؤں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا خدا تم پر رحمت فرمائے، تو نیکی کے راستے پر ہے اور نیکی کی طرف جا رہی ہے، میں تم سے راضی ہوں، لیکن یہ بات میرے اور ان کے ساتھ خاص ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کے بعد جب تک زندہ رہے ہر روز طلوع فجر سے پہلے ہمارے پاس آیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ خدا تم پر رحمت کرے، کہ خدا چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے رجس و پلیدی کو دور رکھے اور تمہیں پاک و پاکیزہ رکھے۔ اور رسول خدا نے فرمایا کہ جو دروازے مسجد کی طرف کھلتے ہیں ان سب کو بند کر دو سوائے علی کے دروازے کے۔ انہوں نے اعتراض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہ میں نے تمہارے دروازے بند کروائے اور نہ اپنی مرضی سے علی کا دروازہ کھلا رکھا ہے، میں تو وحی کا پابند ہوں، خدا نے مجھے دروازے بند کرنے کا حکم دیا اور علی کا دروازہ کھلا رکھنے کا حکم دیا۔ اس واقعے کے بعد کوئی بھی احتلام کی حالت میں مسجد نبوی میں داخل نہ ہوا، اور سوائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے والد علی علیہ السلام کے، اور سوائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے والد علی علیہ السلام کے کسی کے لیے مسجد میں اولاد پیدا نہیں ہوئی، اور یہ خدا کی طرف سے ہمارے لیے عزت اور فضیلت ہے جس کو اس نے ہمارے ساتھ خاص کیا ہے۔ اور یہ میرے والد کے گھر کا دروازہ ہے جو رسول خدا کے گھر کے دروازے کے ساتھ مسجد میں ملا ہوا ہے، اور ہماری منزل رسول خدا کی منزلوں کے درمیان واقع ہے، اور یہ اس لیے کہ خدا نے اپنے رسول سے فرمایا کہ مسجد بنائے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے گرد 10 گھر بنائے، 9 گھر اپنے بچوں اور بیویوں کے لیے، اور 10واں گھر جو ان 9 کے درمیان تھا میرے والد علی علیہ السلام کے لیے بنوایا، اور وہ اب بھی موجود ہے، پس اس کا گھر پاک و پاکیزہ مسجد ہے۔ اور وہ علی خدا فرماتا ہے کہ اہل بیت سے ہے،
پس ہم اہل بیت ہیں اور ہم وہ ہیں جن سے خدا نے رجس کو دور رکھا ہے اور پاک و پاکیزہ بنایا ہے۔ اے لوگو، اگر ہم یہاں پر عرصہ دراز تک کھڑے رہیں اور وہ چیزیں جو خدا نے ہمیں عطا کی ہیں اور اپنی کتاب میں جو فضیلت ہمارے ساتھ خاص کی ہے اور جو چیزیں اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ہماری شان میں بیان ہوئی ہیں، ذکر کرنا شروع کریں تو ہم گن نہیں سکتے۔ میں خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے اس نبی کا بیٹا ہوں جو روشن چراغ ہے۔ وہ ایسا نبی ہے جس کو خدا نے تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور میرے والد علی علیہ السلام مومنوں کے سرپرست اور ہارون کی مثل ہیں۔ معاویہ بن سخر خیال کرتا ہے کہ میں اسے خلافت کے لائق اور اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں جانتا، پس معاویہ جھوٹ بولتا ہے۔ خدا کی قسم، ہم کتاب خدا میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان میں سب لوگوں سے افضل ہیں، مگر یہ کہ ہم اہل بیت وفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر اب تک حالت خوف و ہراس میں ہیں اور مظلوم ہیں۔ خدا ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے جنہوں نے ہمارے حق کو ضائع کیا اور ہم پر مسلط ہوئے اور لوگوں کو ہمارے خلاف بھڑکایا، اور ہمارا حصہ جو غنیمت اور بغیر جنگ کے مال ملتا تھا اور جس کا قرآن میں تذکرہ ہے ہم سے روک دیا، اور ہماری والدہ کی وراثت جاگیر فدق ہمارے والد سے لے لی۔ ہم کسی کا نام نہیں لیتے، لیکن میں خدا کی مضبوط قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر وہ لوگ خدا اور اس کے رسول کی بات کو غور سے سنتے تو آسمان ان پر بارش برساتا اور زمین ان کو اپنی برکتیں عطا کرتی اور کبھی دو تلواریں آپس میں نہ ٹکراتی اور لوگ آرام و خوشی کے ساتھ زندگی بسر کرتے۔ اور اس وقت تو بھی معاویہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس خلافت کی تما نہ کرتا، لیکن جب لوگوں نے حکم خدا کو پیچھے چھوڑ دیا اور اسے جڑ سے اکھیڑ کر پیچھے رکھ دیا تو قریش نے خلافت میں جھگڑا شروع کر دیا اور اسے